الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے برادران ملت جیسا کہ آپ کے علم میں کہ صاحب خانہ کی جانب سے یہ محفل ہر سال الحمدللہ یہاں پر منعقد ہوتی ہے اور یہ دوسرا سال ہے کہ جس میں مجھے فقیر حقیر سے کہا گیا
کہ آپ نے کچھ عرض کرنا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرنے کی یہ محفل ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولیاء کرام کے ایصال ثواب کی یہ محفل ہے۔ میں چند باتیں محدود سے وقت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں ایران کے شہر گیلان میں پیدا ہوئے۔ والدین نے آپ کا نام عبد القادر رکھا، چونکہ سید زادے تھے اس لیے سید عبد القادر لوگ آپ کو کہا کرتے تھے۔ کنیت آپ کی ابی محمد تھی۔ القاب مبارک آپ کے کافی ہیں، جن میں 2 مشہور لقب ہیں، ایک محبوب سبحانی، دوسرا لقب ہے محی الدین۔ محی الدین کے معنی ہیں دین کے زندہ کرنے والے۔ ایک مرتبہ کسی محفل میں کسی مرید نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ آپ کو محی الدین کب سے کہا جانے لگا؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ یہ 511 ہجری کا سن تھا۔ میں دور دراز کا سفر طے کرتا ہوا بس بغداد شریف میں داخل ہونے والا تھا، اور اس سفر کہ وہ سفر کتنا سخت تھا اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگائیے کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں۔ میں داخل ہو رہا تھا کہ مجھے ایک شخص نے سلام کیا۔ فرماتے میں اسے نہیں جانتا تھا، انتہائی نحیف، کمزور سا وہ شخص تھا، ضعیف سا شخص تھا۔ اس نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ فرماتی میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا کہ عبد القادر، آپ مجھے ذرا اپنے ہاتھوں کا سہارا دیجیے اور مجھے آپ کھڑا کریں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں کے سہارے سے اسے کھڑا کیا۔ فرماتے بس جیسے ہی میں نے اسے کھڑا کیا اب وہ تندرست ہو گیا، توانا ہو گیا اور قوی ہو گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ عبد القادر، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرماتے میں نے چونکہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس لیے میں نے نفی میں جواب دیا کہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا عبد القادر، میں دین اسلام ہوں، بد مذہبیت، لا دینیت کی ایسی تندو تیز آندیاں چلی کہ جس کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا تھا، ضعیف ہو گیا تھا۔ اے عبد القادر، اب اگر مجھ میں قوت آئی ہے تو آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر آپ حضور غوث اعظم سے پہلے کا سن اگر آپ دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ اپنے کانوں کو پکڑ لیں گے کہ ایسا دور تھا کہ جس میں عیاشی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی، بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی، ظلم و ستم بالکل انتہا تک پہنچ گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر حضور غوث اعظم نے وہ کام کیا کہ وہ قدم کے جو زناؤں کے اڈوں کی طرف چلنے والے تھے، حضور غوث اعظم نے اپنی تقاریر کے ذریعے سے ان سارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور غوث اعظم کی محفل میں 70,000 انسانوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا عبد القادر، میرا نام دین اسلام ہے، اب مجھ میں جو طاقت آئی ہے یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے اب آپ کا لقب محی الدین ہے، یعنی دین کے زندہ کرنے والے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ایک وہ تھا
اور ایک میں تھا، باقی اللہ اور اس کے رسول کی ذات بہتر جانتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے رخصت ہوا اور جیسے ہی میں بغداد شریف پہنچا، ایک شخص میرے پاس آ گیا اور اس نے زور سے میرے پاؤں کو پکڑ لیا اور کہنے لگا یا محی الدین، یا محی الدین۔ فرماتے میں حیران ہوا، اسے کیسے اس بات کی خبر ہو گئی کہ جو ابھی اس نے کہا کہ آپ کا لقب محی الدین ہے، تو اسے اس بات کی خبر کیسے ہو گئی؟ فرماتے میں نے وضو کیا، مسجد میں نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد چاروں طرف دیکھتا ہوں کہ اہل بغداد مسجد میں موجود ہیں اور بآواز بلند پکار رہے ہیں یا محی الدین، یا محی الدین۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ سارا معاملہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور غوث اعظم کی کنیت ابی محمد تھی اور لقب حضور غوث اعظم کے بہت سارے ہیں القاب، لیکن دو بہت مشہور ہوئے، ایک محبوب سبحانی ہے اور دوسرا محی الدین۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام سید موسیٰ تھا، کنیت ابو صالح تھی اور لقب ان کا جنگی دوست تھا۔ حضور غوث اعظم کے والد محترم حسنی سید زادے ہیں اور صرف 12ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتا ہوا حضور کریم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ تھا اور پورا نام ام الخیر امت الجبار فاطمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کا سلسلہ نسب 15ویں پشت میں مولا علی سے ہوتا ہوا حضور کریم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ حسینی سید زادی ہیں۔ والد محترم حسنی سید ہیں، والدہ محترمہ حسینی سید زادی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم کو نجیب الطرفین سید زادے کہا گیا، یعنی والد کی طرف سے بھی آپ سید ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے بھی آپ سید زادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، یاد رکھیے گا۔ اور سیرت نگاروں نے اس واقعے کو لکھا، آپ کی اوپر آپ کی ذات پر تصانیف لکھنے والوں نے اس بات کو لکھا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے متقی پرہیزگار تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے والد محترم سید موسیٰ یہ 3 دن فاقوں میں تھے، کسی جگہ سے گزر رہے تھے، نہر کے قریب جا رہے ہیں، اچانک نظر پڑی کہ ایک سیب ہے جو پانی پہ تیرتا ہوا آ رہا ہے، شدید بھوک کا غلبہ تھا، اس سیب کو اٹھایا اور تناول کر لیا۔ اب بھوک کی وجہ سے سیب تو کھا لیا، لیکن اب دل میں یہ بات پیدا ہونے لگ گئی کہ یہ سیب میں جو کھا گیا یہ کس کا سیب تھا، کس کے باغ سے یہ ٹوٹ کے آیا، کس کے درخت کا تھا، اس کا مالک کون ہے؟ یہ سارے سوالات اپنے دل میں پیدا ہونا ان کے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا، تو یہ ضمیر کو آپ سمجھ لیں کہ خفیہ مفتی ہے جو ہم سب کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں، آپ نے اندازہ کیا ہوگا، پھر رات جب ہم بستر پہ لیٹتے ہیں تو یہ ضمیر ہم پہ فتوے لگانے لگ جاتا ہے، یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ نماز تم نے کیوں چھوڑی، یہ لوگوں کو دھوکہ تم نے کیوں دیا، یہ ضمیر ہے۔ اور جب تک ضمیر زندہ رہتا ہے بس سمجھ لو کہ نجات کا راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے پھر انسان وہ کام کرتا ہے کہ انسانیت بھی اس پہ شرماتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ صرف آج ہی کے اتنے گھنٹوں کے اندر 15 سے 20 لاشیں ہمارے کراچی شہر کے اندر گر چکی ہیں اور کراچی لہو رنگ ہو چکا ہے۔ 2 دن کے اندر کا ایوریج یہ 28 سے 30 تک جاتا ہے کہ 30 بندے صرف 2 دن کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہو چکے، حکمران بے حس ہو چکے، ایجنسیاں بے حس ہو چکی، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بنیادی وجہ یہی ہے وہ جو خون بہا رہے ہیں ان کا بھی ضمیر مر چکا ہے، اور ان ایجنسیوں کا اور حکومتی اہلکاروں کا بھی جو ہے وہ ضمیر مر چکا ہے۔ تو اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم اب دل میں خیالات آتے ہیں، جو میں سیب کھا گیا اس کا مالک کون ہے، کس کے درخت کا ہوگا، کس کے باغ کا ہوگا، چلو تلاش کر لیتے ہیں۔ ایک سیب ہی کی تو بات ہے، معافی تلافی کروا لیں گے تاکہ روزے محشر کی سختیوں سے بچ جاؤں۔
اللہ اکبر. اب اپنے تئیں اپنے خیال سے نہر کے اوپر کی طرف چلنا شروع کر دیا. واقعی جیسا دل اور عقل نے کہا بالکل ویسا ہی ہوا. کہ کیا دیکھتے ہیں آگے بڑھ کے کہ ایک بہت بڑا باغ نہر کے کنارے پر موجود ہے اور کچھ درخت ایسے کہ جس میں سیب لگے ہوئے اور وہ نہر کے اوپر جھکے ہوئے ہیں. اور ہوا چلتی ہے جب تیز تو خود بخود کوئی سیب ٹوٹتا ہے اور نہر میں آ کے گر جاتا ہے. سمجھ گئے کہ جو سیب میں نے کھایا وہ یقیناً اسی باغ کا ہوگا. چلو دروغہ سے پوچھتے ہیں, چوکیدار سے پوچھتے ہیں کہ اس باغ کے مالک کون ہیں. آ گئے صاحب, دروغہ سے پوچھا کہ اس باغ کے مالک کون ہے, تو اس نے بتایا کہ اس باغ کے مالک ہے حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی اللہ کے ولی اور اتنے کامل ولی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سے بدتمیزی کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ لیا کرتا تھا. یہ کوئی قسم اٹھا لیتے اللہ تعالیٰ اس قسم کو پورا کرتا تھا. اللہ اکبر. اب فرمایا کون ہے, کہا عبداللہ سومی. کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں, کیا ملاقات ہو جائے گی؟ کہا ابھی کرا دیتے ہیں. عبداللہ سومی کو اس کی اطلاع دی گئی. حضرت ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا, ایک صاحب آئے ہیں کہ جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ سومی آ گئے مہمان خانے میں. کہا ان کو بلاؤ, کون صاحب آئے ہیں؟ اب حضرت سید موسیٰ ابو صالح ان کے سامنے حاضر ہوئے. اللہ اکبر. فرمایا کیا معاملہ ہے, آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا حضرت میرا نام سید موسیٰ ہے, کنیت ابو صالح ہے. 3 دن کے فاقوں سے تھا اور ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش آ گیا. اب دل اور عقل یہی کہتی ہے کہ جو سیب میں نے کھایا ہے وہ آپ ہی کے درخت کا ہے. حضرت میں آپ سے معافی تلافی کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. یاد رکھو کہ اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی پہچانتا. اب حضرت عبداللہ سومی حضرت سید موسیٰ کی پیشانی کو غور سے دیکھ رہے ہیں. کیوں نہ ہو ایک جگہ احیاء العلوم جلد 3 میں امام غزالی نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے الطاف کی ہوائیں, لطف و کرم کی ہوائیں جب کسی مومن بندے کے دل پہ چلتی ہیں تو بظاہر تو وہ زمین پہ ہوتا ہے لیکن لوح محفوظ کا کوئی گوشہ اسے پوشیدہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. سمجھ گئے کہ اس ہیرے کو تو تراشنا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس قابل بنانا ہے. اللہ اکبر. اب سوچ رہے ہیں کہ یہ سیب کی معافی تلافی کے لیے آ گئے. آج بھی آپ دیکھیں ایک سیب کی اوقات کیا ہے, اس کی حیثیت کیا, 5 روپے کا مل جائے گا, 10 روپے کا مل جائے گا. اللہ اکبر. سوچنے لگ گئے کہ سیب کے بارے میں جس کے تقوی کا یہ عالم ہو پھر نمازیں تو اس سے نہیں چھوٹتی ہوں گی, روزے تو اس سے نہیں چھوٹتے ہوں گے, عبادتیں تو اس سے نہیں چھوٹتی ہوں گی. فرمانے لگے سید موسیٰ ہماری 2 شرطیں پوری کرنا ہوگی, اگر تم 2 شرطیں پوری کر دو گے ہم معاف کر دیں گے. کہا حضرت فرمائیے تو صحیح. خوش ہو گئے کہ 2 شرطیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ 12 سال ہماری خدمت کرنا ہو. 12 سال. بولو تیار ہو؟ اب وہ روز محشر کی سختی, وہ سارا معاملہ سامنے ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ سید موسیٰ وہ سیب تم بغیر پوچھے کھا گئے تھے, تم میرے کیسے بندے ہو, میں کیا جواب دے سکوں گا؟ میدانی محشر کی سختی میں کس طریقے سے بچ سکوں گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی قدرت کی گرفت میں آتا ہے تو پھر بندے کا چھوٹنا بالکل ناممکن ہوتا ہے. عرض کرتے ہیں حضور میں 12 سال آپ کی خدمت میں رہنے کے لیے تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے, دوسری شرط آپ بتائیں. فرمایا جب پہلی شرط پوری کر دو گے ہم دوسری شرط تمہارے سامنے رکھیں گے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کے والد محترم نے 12 سال سید عبداللہ سومی کی خدمت کی. 12 سال خدمت کی اور 12 سال جب پورے ہو گئے عرض کی حضور اب 12 سال ایک شرط تو میں نے پوری کر دی ہے آپ کی, اب دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے, اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. لیکن سنو پہلے بتا دیتا ہوں, بعد میں نہیں کہنا کہ آپ نے خبر نہیں دی تھی. میری بیٹی کے اندر 4 عیب ہیں. سن لو 4 عیب ہیں, اس سے تمہیں شادی کرنا ہو. کہا حضور وہ عیب کون کون سے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے, میری بیٹی کانوں سے بہری ہے, میری بیٹی زبان سے جو ہے میری بیٹی زبان سے گونگی ہے,
میری بیٹی ہاتھوں سے لنجی ہے، یا بعض نے کانوں کا ذکر نہیں کیا، بعض نے کہا کہ فرمایا کہ میری بیٹی ٹانگوں سے معذور ہے، شادی کرو گے؟ اگر یہ شرط پوری کرو گے، اس کے بعد 2 سال میرے پاس رہنے ہیں، پھر تو میں تمہیں معاف کروں گا، ورنہ معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی میدان محشر کا نقشہ سامنے ہے اور تیار ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے حضور، میں آپ کی یہ شرط بھی جو ہے وہ پوری کر دیتا۔ نکاح ہوا۔ شب زفاف جب کمرے میں داخل ہوئے اور دلہن کو جب دیکھا، وہ تو بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل۔ میں نے آپ سے کہا کہ وہ حسینی سیدزادی ہیں، اور یاد رکھو کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک خوبصورت سی خاتون اوہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تقویٰ دیکھیے کتنے عروج پر۔ میرے خسر محترم نے کہا تھا کہ میری بیٹی کے اندر 4 عیب ہیں، مگر یہ خاتون جو سامنے بیٹھی ہیں رونق افروز ہیں، ان میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، وہ پوری رات تنہائی میں گزارتی۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کا ہمارا نوجوان عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تباہی اور بربادی آج اپنے عروج پر ہے۔ غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب تک یہ ہمارا زیور تھا، آپ دیکھیے مسلمان کا تقوی کتنے عروج پر تھا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، ان ساری چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ، تو تمہیں دامن رسول سچے طریقے سے تھامنا ہوگا۔ تم کیا ہو؟ ہم گناہ کریں، ہم زنا کریں، ہم بدکاریاں کریں، اور ہمیں حضور کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ یاد رکھو حضور ہر کسی کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے، حضور ہر کسی کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے۔ ہاں جب تک بندہ حضور کے فرامین پہ عمل کر لیتا ہے، اس کے بعد حضور کسی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنا بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ساری رات تنہائی میں گزارا۔ میرے خسر محترم نے کہا تھا کہ 4 عیب ہیں، مگر ان خاتون کے اندر تو کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے نکلے، خسر محترم سے ملاقات ہوئی، وہ سمجھ گئے، فرمانے لگے بیٹا ادھر آؤ سید موسیٰ، تم پریشان ہو رہے ہو کہ میرے خسر محترم نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی میں 4 عیب ہے۔ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، وہ ہاتھوں سے لنجی ہے، وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، اور تم نے جب جا کے دیکھا ہوگا اپنی دلہن کو، ان میں تو کوئی عیب نہیں۔ کہاں حضور ایسا ہی معاملہ ہے۔ فرمانے لگے سید موسیٰ، ہم نے جو کہا نا بالکل سچ کہا، کوئی جھوٹ میں نے نہیں کہا۔ میں نے جو تم سے کہا نا کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے نا، اس عمر تک اس نے اپنی زندگی میں کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ میں نے جو تم سے کہا کہ وہ زبان سے گونگی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نے اس زبان سے کبھی گندی بات نہیں کہی۔ میں نے جو تم سے کہا کہ ہاتھوں سے لنجی ہے، اس کے یہ ہاتھ کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے۔ میں نے جو تم سے کہا کہ پاؤں سے معذور ہے، اس کے یہ پیر کبھی گناہوں کی طرف چل کے نہیں گئے۔ اب جتنے مسلمان بیٹھے ہو مجھے بتاؤ کہ جن کے والد کے تقوی کا یہ مقام ہو، جن کی والدہ کے تقوی کا یہ مقام ہو، ارے ایسے گھر میں اولاد غوث اعظم پیدا نہیں ہوگی تو کون سی ہوگی؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی متقی جوڑے کو آخرت میں تو اجر عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، لیکن دنیا میں یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گھروں میں اپنے ولیوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ سارے اللہ کے ولیوں کی سیرت کو اٹھائیں، حضور غوث اعظم کے والدین کو دیکھ لیں، داتا صاحب کے والدین کو دیکھیں، بابا فرید کے والدین کو دیکھیں، قطب الدین بختیار کاکی کے والدین کو دیکھیں، نظام الدین اولیاء کے والدین کو دیکھو، اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے والدین کو دیکھو، خود اعلیٰ حضرت ان کی اہلیہ کو دیکھو، ان کے بعد مولانا حامد رضا کو دیکھو، مفتی اعظم ہند کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ جس کو دیکھو گے سب کے والدین تقوی اور پرہیزگاری کے شاہکار تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کی۔ حضور غوث اعظم اس دنیا کے اندر تشریف لاتے،
انوار و تجلیات کا ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے شروع فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ کہ جو پہلے دشمن تھے ان کے والدین کے، حضور غوث اعظم کی آمد ہوئی، وہ سب لوگ حضور غوث اعظم کے والدین کے دوست بن جاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بچپن ہے اس میں کئی واقعات ہوئے کہ حضور غوث اعظم نے وہ واقعات خود بیان بھی کی۔ مثلا کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ آپ کو کتنی عمر میں پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمانے لگے چھوٹا تھا، جب مدرسے جاتا تو میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت چلا کرتی تھی اور فرشتے مدرسے میں کہتے راستہ دے دو، تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کا ولی آ گیا ہے؟ فرماتے بس میں سمجھ گیا اللہ نے تاج ولایت میرے ماتھے پہ سجایا ہوا ہے۔ اور بعض جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ حضور غوث اعظم کی عمر شریفہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی جب ہوئی، والد محترم رسم بسم اللہ کے لیے مسجد میں لے گئے عالم دین کے پاس۔ حضور میرے بچے کی عمر اتنی ہو گئی ہے، آپ ذرا میرے بچے کو بسم اللہ شریف پڑھا دیں۔ اللہ اکبر پڑھائی۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم کو اعوذ اور بسم اللہ پڑھائی۔ حضور غوث اعظم عرض کرتے ہیں میں آپ کو آگے کی آیتیں سناؤں؟ کہا سنائیے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، رسم بسم اللہ کی تقریب میں حضور غوث اعظم نے 18 پارے ان استاد کو زبانی سنائے۔ اب وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے عبد القادر یہ 18 پارے کہاں یاد کیے؟ پورے 30 کیوں نہیں یاد کیے؟ تو عرض کرنے لگے بات یہ ہے کہ میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے، یہ یاد کہاں کیے؟ یہ میری والدہ پڑھا کرتی تھی اور میں نے اپنی والدہ کے پیٹ میں یاد کیے ہیں۔ اگر میری والدہ 30 پاروں کی حافظہ ہوتی تو میں 30 کے 30 پارے آپ کو زبانی سنا دیتا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک شخص، میں گھر سے نکلتا میرے ساتھ ہو جاتا، میں مدرسے پہنچتا میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا۔ فرماتے ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا عبد القادر میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں آپ کو گھر سے مدرسے لے جاؤں اور مدرسے سے آپ کو گھر پہنچا دوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا تو بیت اللہ شریف کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا تھا کہ سارے پردے ہٹ جاتے تھے۔ اب حضور غوث اعظم نے ایک دن اپنی والدہ سے کہہ دیا، فرماتے جب یہ واقعات ہونے لگ گئے میں اپنی والدہ کے سینے سے لگ کر بہت رویا، میری والدہ نے سینے سے چمٹایا، میں بہت روتا رہا، مجھ سے پوچھا کیا معاملات ہیں؟ میں نے سارے معاملات پیش کر دیے اور پھر میں نے والدہ سے کہا کہ امی جان اب لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ میں علم دین حاصل کروں تاکہ آگے جا کر میں دین کی خدمت کروں۔ والدہ محترمہ اب حضور غوث اعظم ایک تھے اور ایک حضور غوث اعظم کے بھائی تھے ابو احمد عبداللہ۔ والدہ محترمہ نے کہا ٹھیک ہے عبد القادر، عالم بننا چاہتے ہو، حضور کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ فرماتے ہیں 80 درہم میرے والد محترم چھوڑ کے گئے تھے جو ترکہ تھا، 40 میرے بھائی کے لیے رکھ لیے والدہ نے، 40 مجھے دیے، اور یہاں ایک کپڑا لگا کر کے وہ 40 کے 40 درہم یہاں کپڑے میں رکھ کے اور اس کو سی دیا گیا، جس کو کہتے ہیں گدڑی میں سینا، یہاں پر سی دیے گئے۔ اور میری والدہ دور تک مجھے چھوڑنے آئی، اور جب چھوڑنے آئی اور جب میں رخصت ہو رہا تھا تو میری والدہ محترمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ فرما رہی تھی عبد القادر میں تجھے صرف اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں، بیٹا یاد رکھو اگر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ تمہیں مقام بلند عطا فرمائے گا۔ حضور غوث اعظم فرماتے میں قافلے میں شامل ہو گیا، میری والدہ گھر کی طرف چلی گئی، اب یہ قافلہ آگے جا رہا تھا۔ فرماتے ہم ہمدان سے جیسے ہی آگے بڑھے تو چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا اور لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کیا، جو کچھ تھا لوٹ لیا۔ اب اس لوٹ مار کا بازار جب گرم تھا تو ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور کہنے لگا او بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ 40 دینار ہے۔ کہاں ہے؟ یہاں پر ہے۔ کہتے وہ ہنستا ہوا چلا گیا، وہ سمجھا کہ میں مجھ سے مذاق کر۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آ گیا،
او بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کیا ہے؟ 40 دینار ہے۔ کہتے وہ بھی ہنستا ہوا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر جب سب انہوں نے لوٹ مار کر لی تو اب ان کا سردار آیا اور اب مال تقسیم کرنے کی باری تھی۔ تو جب مال تقسیم ہو رہا تھا تو کسی ڈاکو نے کہا کہ سردار، ہمارا روب دبدبا اس جگہ پر اپنے عروج پر ہے، لیکن ایک بچہ ہے چھوٹا جو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے 40 دینار ہے۔ لگتا ہے مذاق اڑا رہا ہے۔ کہتے ہیں سردار نے کہا کہ ذرا اس کو لے کے آؤ۔ فرماتے میں جب پہنچا وہ تھلے پر اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا بیٹے کیا نام ہے؟ میں نے کہا سید عبد القادر۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ فلانی جگہ کا رہنے والا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جا رہا ہوں۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 دینار۔ کہاں ہے؟ یہاں پر۔ اس نے حکم دیا کھولو۔ کہتے جب اس جگہ کو کھولا گیا وہ ایک ایک کر کے 40 دینار پورے زمین پہ گر گئے۔ اس نے اٹھا کے گنے، 40 کے 40 تھے۔ اب بڑا حیران ہوا، سارے ڈاکو حیران ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا بیٹا یہ موقع تو ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ اپنے مال کو چھپاتے اور جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن تم نے اپنے مال کو ظاہر کیا، جھوٹ نہیں بولا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا، جب میں نکل رہا تھا میری والدہ چھوڑنے آئی اور مجھ سے عہد لیا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب یہ پہلا ہی مار کا یہاں پر آ گیا، اب اگر میں یہاں پہ جھوٹ بول دوں گا تو آگے دین کی کیا خدمت کروں گا؟ فرماتے بس یہ کہنا تھا کہ وہ سردار دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا اور کہنے لگا عبد القادر تم عجیب ہو کہ ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتے، اور میں روزانہ رب سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ڈکیتی نہیں کروں گا، برا کام نہیں کروں گا، صبح ہوتی ہے رات ہوتی ہے پھر اسی کام میں لگ جاتا ہوں۔ لاؤ عبد القادر اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ فرماتے میں نے ہاتھ آگے کیا، ڈاکوؤں کے سردار نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی۔ فرماتے دیگر جو ڈاکو تھے وہ کہنے لگ گئے او سردار تم ڈکیتی میں بھی سردار، تم توبہ میں بھی سردار، اب ہم عبد القادر کے ہاتھوں پہ توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ فرماتے 40 ڈاکوؤں نے اس سچ کی برکت سے میرے ہاتھوں پہ توبہ کی۔ اللہ اکبر۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں پہنچتے ہیں اور بڑی محنت سے بڑی جد و جہد سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم کہ میں کیا کیا باتیں آپ کی سیرت ناز سے متعلق بتاؤں کہ عقل جو ہے وہ حیران ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبی تھی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیروں سے بالکل دور رہا کرتے تھے، کسی امیر کے گھر پہ نہیں جاتے، ہاں غریبوں سے بڑی محبت تھی، غریبوں کو سینے سے لگاتے۔ کوئی اگر بادشاہ ملاقات کرنا چاہتا کہ حضور آپ سے ملاقات کرنی ہے، اس کا انتظار نہیں کرتے کہ بادشاہ وقت آنے والے ہیں، بلکہ اس کو اپنے انتظار کے لیے بٹھاتے اور اس کے بعد حضور غوث اعظم جو ہے وہ اس محفل میں پہنچا کرتے۔ جب خط لکھتے، اللہ اکبر، کیا لکھتے؟ اللہ کا نام لکھنے کے بعد لکھتے میں عبد القادر اے بادشاہ وقت تجھ سے مخاطب ہوں، میرا حکم تجھ پہ نافذ ہے اور تجھے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ حضور غوث اعظم کے خط کو دیکھتے وہ چومتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے اور کہتے کہ واقعی عبد القادر جو کہتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو سب لوگ مانا کرتے۔ حضور غوث اعظم جب واعظ و نصیحت فرماتے، اللہ اکبر، وہ واعظ و نصیحت لوگوں کے قلوب پر اثر کرتا، لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا، اور حضور غوث اعظم کی بات لوگ مانتے اور توبہ کرتے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ 5000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور لاکھوں کی تعداد میں فساق اور فجار نے میرے ہاتھ پہ سچی توبہ کی کہ اب ہم برا کام نہیں کریں گے، اب ہم صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم کی محفل کا حال کہ کسی کے منہ میں نہ تو تھوک آتا نہ کھنگار آتا۔ حضور غوث اعظم کی خود کی شان کہ حضور غوث اعظم کے نہ تو لباس پہ مکھی بیٹھتی نہ جسم پہ مکھی بیٹھا کرتی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز واعظ فرما رہے،
محفل پہ سکوت ہے، 70,000 کا مجمع، خاموشی سے واز سن رہے. اچانک اوپر سے ایک چیل آ گئی. اب چیل نے ایک مخصوص آواز نکالی. بس آواز کا نکالنا تھا. ایک آدمی نے اوپر دیکھا، دوسرا بھی دیکھنے لگ گئے، تیسرا بھی دیکھنے لگ گئے، اور سارا مجمع اوپر دیکھنے لگ گیا. آپ بنس روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، 2-5 آدمی ذرا اوپر دیکھنے لگے، ساری بسیں رک جائیں گے، سب اوپر دیکھنے لگ جائیں گے کیا ہو رہا ہے. ایسا ہی معاملہ تھا. حضور غوث اعظم کو جلال آ گیا کہ میں انہیں اللہ اور اس کے رسول کا دین سکھا رہا ہوں، اپنا قیمتی وقت میں یہاں پہ صرف کر رہا ہوں، اور یہ لوگ چیل کی طرف دیکھ رہے. فرمایا اے ہوا، اس چیل کے 2 ٹکڑے کر دو. بس یہ کہنا تھا، اس کا سر ایک طرف، تھڑ ایک طرف. چیل تڑپتی پھڑکتی مر گئی. اب لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا، چہرہ مبارکہ غصے سے سرخ ہے، سب خاموش ہو گئے. گفتگو فرمائی. تھے تو سید زادہ، ممبر شریف سے نیچے اترے، چیل کے پاس گئے، اس کے سر کو اٹھایا، اس کے دھڑ کو اٹھایا، آپس میں ملایا، ملا کر کے ہوا میں پھینکا. جا چیل، جس طرح سے پہلے اڑتی تھی دوبارہ اڑ. لوگ کہتے ہیں چیل دوبارہ سے پرواز کرنے لگ گئی. اللہ اکبر بھی شان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا یہ بھی کمال ہے کہ کوئی محفل میں آ کر کے بیٹھتا، اور اگر دوران واز اسے نیند آ جاتی، وہ خواب میں حضور کو دیکھا کرتا تھا. یہ کمال حضور غوث اعظم کی محفل کا. حضور غوث اعظم ایک روز درس دے رہے. اچھا پھر کمال میں آپ کو بتاؤں، حیران ہوتا ہوں. حضور غوث اعظم جانتے ہیں محفل میں موجود اگر کسی کے خواب میں حضور آئے، حضور غوث اعظم جان لیا کرتے تھے حضور کس کے خواب میں آئے ہیں. ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر. ایک روز واعظ و نصیحت فرما رہے، حضرت شیخ علی ابن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محفل میں آئے، اور درس سنتے سنتے نیند لگ گئی، آنکھیں بند ہو گئی. آپ نے یہ محسوس کبھی کیا کہ جب ہم کسی میلاد شریف کی محفل میں بیٹھتے ہیں یا کسی قرآن شریف کی تلاوت کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ نے محسوس کیا کبھی کہ ہمیں فوراً نیند آنے لگ جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے؟ اور آپ ذرا گانے بازی کی محفل میں بیٹھ جائیں، وہ گلوکار بغیر ریڑھ کی ہڈی کے گلوکار جن کا جسم ہی نہیں ٹکتا، تو سننے والوں کا جسم کیا ٹکے گا؟ تو لوگ بالکل بے چین ہوتے ہیں، روح اور جسم بھی بے چین، اور صبح تک پروگرام چلتا رہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو نیند نہیں آتی. ذرا سوچو اے لوگوں، آخر محفل میلاد ہی میں نیند کیوں آتی ہے؟ آخر تلاوت کے وقت نیند کیوں آتی ہے؟ آخر مسجد کے اندر اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھتا ہے نا، محفل ذکر و اذکار میں بیٹھتا ہے، اکابر اہل علم فرماتے ہیں کہ پھر جنت کی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے. بس یہ ہوا ہے کہ جو بندے کو میٹھی نیند سلا دیتی ہے. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم درس دے رہے ہیں، علی ابن حیتی آ گئے، محفل میں بیٹھے، درس سنتے سنتے نیند لگ گئی. خواب میں دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور کی زیارت فرما رہے ہیں. دوسری طرف حضور عبد القادر، اللہ اکبر، حضور عبد القادر نے درس دینا روک دیا، ممبر شریف سے نیچے اترے. اترنے کے بعد سیدھا علی ابن حیتی کے پاس آ گئے. اب 70,000 کا مجمع ہے، کوئی اگر ایک عام آدمی تقریر کر رہا اسے کیسے پتا چلے گا؟ 70,000 کا مجمع. لیکن حضور غوث اعظم پہچان گئے، ممبر شریف سے نیچے اترے اور سیدھا علی ابن حیتی کے سامنے آئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. دیکھا علی ابن حیتی سو رہے مزے سے. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، فرمایا ابن حیتی نے جب دیکھا حیران، حضور غوث اعظم سامنے. اب مسکرا کے فرمانے لگے، دیکھ رہے سارا مجمع اس طرف دیکھ رہا، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ میں تو درس سننے آیا تھا، درس ختم کر دیا، میرے سامنے آ کے کھڑے، سارا مجمع دیکھ رہا. فرمانے لگے ابن حیتی کس لیے آئے تھے؟ حضور آپ کی تقریر سننے آیا تھا. پھر کیا ہوا؟ حضور درس سنتے سنتے نیند لگ گئی. اچھا خواب میں کسے دیکھ رہے تھے؟ آپ کے نانا نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا. فرمانے لگے ابن حیتی. اب ابن حیتی نے سوال کیا، حضور آپ نے درس دینا روک دیا، میرے سامنے آ کے کھڑے ہو ہاتھ باندھ کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ابن حیتی تم خواب میں حضور کو دیکھ رہے تھے نا، ہم ادھر ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ آج حضور تیرے خواب میں آئے ہوئے ہیں.
اس لیے ہم نے منبر شریف کو چھوڑ دیا اور ہم تیرے سامنے آ گئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور غوث اعظم کی۔ حضور غوث اعظم کے اس محفل کا چرچا اس وقت پوری دنیا میں تھا۔ اب کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس وقت دو نام اور تھے، ایک ابن جوزی کا نام اپنے عروج پر تھا، ایک حافظ ابو العباس احمد بن بغدادی کا نام یہ اپنے عروج پر تھا۔ اب کیا ہوا؟ حافظ ابو العباس نے ایک دن ابن جوزی سے کہا کہ ابن جوزی، آپ کو پتا کہ عبد القادر جیلانی جب درس دیتے ہیں تو 70,000 کا ہجوم ہوتا ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ اب ابن جوزی تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ دونوں آئے، حافظ ابو العباس ادھر، ابن جوزی ادھر۔ حضور غوث اعظم نے ایک آیت مقدسہ پڑھی، پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اس کی پہلی تفسیر یہ ہے، تفسیر بیان کی۔ اب عالم اپنے حساب سے محفل کو دیکھتا ہے، بولنے والے کے الفاظ پر اس کے کان ہوتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ سماعت فرمانے کیونکہ علماء۔ پھر دوسری تفسیر بیان کی۔ اب جب پہلی تفسیر بیان کی تو حافظ ابو العباس نے ابن جوزی کی کونی ماری، کہ یہ تمہیں آتی ہے؟ کہاں آتی۔ دوسری بیان کی، کہ یہ آتی ہے؟ کہ یہ بھی آتی۔ تیسری بیان کی، یہ آتی ہے؟ یہ بھی آتی ہے۔ اس طرح حضور غوث اعظم نے 11 تفسیریں بیان کی، تو ابن جوزی نے 11 تفسیر پر کہا کہ یہ مجھے آتی ہے۔ اب یہ دونوں اٹھنے لگے، اللہ اکبر، حضور غوث اعظم پہچان گئے، فرمانے لگے سنو، اب میں اس آیت مقدسہ کی 40 تفاسیر اور بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر وہ آیت پڑھی، پھر تفسیر بیان کی۔ حافظ ابو العباس نے ابن جوزی سے پوچھا آتی ہے؟ نہیں آتی۔ دوسری بیان کی، آتی؟ نہیں آتی۔ تیسری بیان کی، 40 بیان کی۔ بس ابن جوزی نے جب سنا، ابن جوزی کھڑے ہو گئے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگ گئے۔ حافظ ابو العباس نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ 11 تفاسیر تو وہ تھی جو عبد القادر کو ان کے استادوں نے پڑھائی تھی، اور 40 تفاسیر وہ ہیں جو عبد القادر کو پیارے مصطفیٰ نے پڑھائی ہے، اس لیے کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حال کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اب میں اپنے قال سے اپنے حال کی طرف پلٹتا ہوں۔ جب یہ کہنا تھا تو ابن جوزی کپڑے پھاڑنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، بے شمار کرامتیں دکھائی، کرامتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بس صرف ایک بات بیان کر دو۔ ایک عورت آئی اپنا موٹا تازہ بچہ لے کر، کہا حضور اسے آپ ایسا کریں کہ اپنی طرح بنا دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ۔ چھوڑ گئی۔ 6-8 مہینے کے بعد آئی، وہ دیکھا دبلا پتلا ہو گیا۔ اب ماں کی ممتا، ماں ہوتی ہے نا، تڑپ اٹھی، کہنے لگی یہ کیا معاملہ؟ میں تو ہٹا کٹا اس کو چھوڑ کے گئی تھی، توانا مضبوط، یہ کمزور ہو گئے، چلو دیکھتی ہوں کہ یہ کھاتا کیا ہے۔ کھانا جب آیا تو دیکھا کہ تشت ہے، پیالے میں پانی رکھا ہوا، بھوسی ٹکڑے ہیں، وہ بچہ بھگوتا ہے کھاتا ہے۔ کہا اچھا شاید غوث اعظم بھی یہی کھاتے ہوں گے، چلو چلتی ہوں۔ اب اس نے وہ حضور غوث اعظم کا وہ زمانہ طالب علمی تو نہیں دیکھا نا، کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل میں جاتا کہ چلو کچھ پتے مل جائیں میں گزارا کروں، فرماتے میری طرح علم کی تلاش میں کئی ہزار کئی سو لوگ پہلے سے وہاں پر موجود ہوتے جو پتے کھا کر کے گزارا کرتے تھے۔ فرماتے ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، بھوک کا غلبہ اتنا تھا کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے نوالا بنا کے جب منہ میں ڈالنا چاہا، فرماتے میرا منہ کھل گیا، تو پھر میں اپنے آپ کو نصیحت کرنے لگ گیا یہ کیا معاملہ ہے۔ فرماتے بس پھر میں نے عہد کر لیا کہ جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا، جب تک میرا رب مجھے نہیں پلائے گا میں نہیں پیوں گا۔ فرماتے پھر وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتا عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا تو میں کھاتا تھا، تجھے میری قسم ہے پی تو میں پیتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عورت آئی، اس نے کہا شاید غوث اعظم بھی یہی کھاتے ہوں۔ اب ایک اتفاق کی بات تھی، وہ جب حجرے میں داخل ہوئی
تو کسی مرید نے مرغی پکا کے بھیجی ہوئی تھی اور حضور غوث اعظم مرغی کھا رہے تھے۔ اب ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، کہنے لگی واہ پیر صاحب، بڑا اچھا انصاف کیا، ہمارا بچہ بوسی ٹکڑے کھائے، آپ مرغی کھا۔ بس یہ کہنا تھا کہ چہرہ مبارکہ غصے سے سرخ ہو گیا، ساری ہڈیوں کو اپنے سامنے رکھا، اپنا سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھا، فرمایا اٹھ مرغی اللہ کے حکم سے۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ہڈیاں آپس میں جڑی، گوشت لگا، کھال لگی، پر لگے، اور مرغی کوں کوں کرتی ہوئے کھڑی ہو گئی۔ فرمانے لگے بی بی جب تیرا لڑکا مرغی بنانے لگ جائے گا تو کھانے بھی لگ جائے گا، ابھی اسے مرغی بنانا نہیں آتی، یہ کھائے گا کہاں سے؟ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم نے یقیناً اپنی تبلیغ سے، اپنی وعظ و نصیحت سے، وہ قدم جو میں نے آپ کو بتایا گناہ کی طرف جا رہے تھے، حضور غوث اعظم وہ سارے قدموں کو اپنی محفل کی طرف لے آئے۔ تو آج بھی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ آج بھی بے حیائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج بھی عیاشی اپنے عروج پر ہے، آج زنا اپنے عروج پر ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا اتنے لوگ کیوں مر رہے ہیں شاہ صاحب، یہ خون خرابے کیوں ہوتے ہیں؟ ذرا حدیث کا مطالعہ تو کرو، احادیث کا واضح طور پر فرمایا گیا جب کسی معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے، قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، تو سوچنا ہوگا۔ لیکن ہماری قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا بڑا زلزلہ 2005 میں آیا، کیا بازار سے ٹوپیاں ختم ہو گئیں؟ تسبیحیں ختم ہو گئیں؟ کیا ہمارے علاقے کی مسجدیں چھوٹی پڑ گئیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر سیلاب کا عذاب آ گیا، وہ بھی ماہ رمضان میں۔ کیا ٹوپیاں تسبیحیں ختم ہوئی؟ کیا لوگ مساجد میں آنے لگے؟ اتنا بڑا عذاب ہم جاپان میں دیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے اپنی کوئی تیاری کی؟ اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجایا، اپنے سروں پہ ٹوپیاں رکھی کہ یار ہم بھی تو سمندر کے کنارے پر رہتے ہیں اور ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم جتنا نیچے رہتے ہیں، آپ اگر سائنسی حوالے سے اس کراچی کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں، ذرا سا معمولی سا جھٹکا آیا یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، یہ بلند عمارتیں، یہ عالی شان بنگلے، کچھ نہیں رہے گا، یہ پانی سب بہا کر کے لے جائے گا۔ لیکن ہماری قوم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے میں سنتا تھا اور دیکھتا تھا کہ لوگ مردے کو دفنا کے آتے تھے، 1 مہینے تک نماز پڑھتے تھے پابندی کے ساتھ۔ اب تو میں دیکھتا ہوں وہیں قبرستان میں موبائل پہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، صاحب یہ تھان اتنے کا ہے، یہ چیز اتنے کی ہے، یہ معاملات ہے۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے لوگوں اسے سوچنا ہوگا۔ مرنا ہم سب نے ہے، جو کچھ کیا ہے نا اس سب کے جوابات ہم کو دینے ہیں، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو خدا کے لیے کچھ نیک کام تو کر جاؤ ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، سچی توبہ تو کر لو۔ ہاں اب میں یہ بات بھی آخر میں بتا دوں کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا کہ دروغہ جہنم میرا کوئی مرید تیرے اندر ہے؟ وہ کہنے لگا عبد القادر آپ کے مریدوں کا یہاں کیا کام ہے؟ فرماتے حضور غوث اعظم سے کسی نے کہا حضرت کوئی شخص آپ کا مرید نہ ہو، اعلان کرتا پھرے میں قادری ہوں، کیا وہ آپ کا مرید ہے؟ فرمایا جو شخص دل میں ارادہ کر لے عبد القادر کا مرید ہے، خدا کی قسم وہ میرا مرید ہے۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ عبد القادر میں آپ کے مریدوں کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دوں گا۔ یہ میں سنتا تھا اپنے اکابر علماء سے، لیکن واقعتاً جب سانے نشتر پارک ہوا اس چیز کا میں نے منظر وہاں پہ دیکھا، دھڑ غائب ہے مگر زبان کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ شریف علماء پڑھ لیں، حضور پہ سلام پڑھ لیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، سب کے سب شہید ہو گئے وہ لوگ۔ تو مجھے حضور غوث اعظم کی وہ بات یاد آ گئی کہ حضور غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے مریدوں کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو یقیناً یہ وہی نسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور وہ سچی توبہ کر کے اس دنیا سے گئے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں لوگوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو حضور غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کھوٹے سے وابستہ رہو۔ کوئی کتنے ہی شوبدہ بازی دکھائے اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بس یہ دل میں ارادہ کر لو مستحکم کہ ہم نے مرشد کا دامن پکڑا ہے، انشاءاللہ غوث اعظم ہی ہمیں تمام مراحل سے نکال دیں گے، اور یقیناً حضور غوث اعظم ہمیں مقبول بنا کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ تو اس نسبت کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس پر فخر کرو، کیونکہ نجات اگر ہے تو خدا کی قسم انہی نسبتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں صاحب خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سارے لوگ ان حالات میں یہاں پر آئے، میں آپ سب کو مبارکباد